پیاری بہنوں السلام علیکم. سلسلہ ہم قدم کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان و پروڈیوسر نائمہ صدیق. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اپنے سلسلے میں. جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم آپ کو ایسی خواتین سے متعارف کرواتے ہیں جنہوں نے اپنی ایک کامیاب زندگی گزاری ہو، اور نہ صرف پروفیشنل لائف میں بلکہ گھریلو زندگی میں، اور اس کے علاوہ معاشرے کے جتنے بھی جو بھی چیزیں ان کو فیس کر کے آگے بڑھ کر ایک بہترین لائف جو ہے ان کا جو رول ماڈل ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہیں. تو ہمارے اسٹوڈیوز میں ہماری ایک بہت ہی پیاری بہن جو کہ ڈاکٹر ہیں، ان سے آج آپ کی ملاقات کروائیں گے. ہم قدم میں ان سے باتیں کریں گے اور آپ کو بھی سنواتے ہیں کہ ان کی کامیاب زندگی کے پیچھے کیا راز ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. وعلیکم السلام. خوش آمدید کہیں گے اپنے سلسلے ہم قدم میں. بہت شکریہ. ساری بہنوں کو بھی سلام. جی ڈاکٹر صاحبہ، سب سے پہلے تو آپ کی جو زندگی ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بہنیں جو ہیں وہ بھی آپ کو سنیں اور آپ کی باتوں سے انسپریشن حاصل کریں. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ ڈاکٹر ہیں. پیاری بہنوں، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر رضوانہ کے 3 بچے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا. تینوں ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں، اور ڈاکٹر صاحبہ کے جو ہم سفر ہیں، ساتھی ہیں، وہ بھی ڈاکٹر ہیں. یعنی کہ ہم آپ کی آج بات کروا رہے ہیں ڈاکٹر فیملی سے. تو یہ کیا ڈاکٹر کا کس طرح شوق تھا؟ دراصل آپ کو پتہ ہے نا کہ جب ہم اپنا پروفیشن چوز کرنے والی ایج میں تھے تو اس وقت صرف یہ تھا کہ میرے والد صاحب کی خواہش تھی کہ ہم ڈاکٹر بن جائیں. اس کے بعد کچھ نہ سوچا. اچھا. بس یہ ایک تھا کہ ان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہم ماشاءاللہ ہم 4 بہنیں ہیں، تو ہم 4 میں سے 3 ڈاکٹر بنی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ کیوں ڈاکٹر بنی تو میں کہتی ہوں کہ یہ میرے والد صاحب کی خواہش تھی، اس کو پورا کیا. اچھا، پہلے یہی ہوتا تھا کہ مطلب ہم جو ہمارے والد کی خواہش ہوتی ہے ہم چاہتے تھے کہ بس ہمیں اسے ہی پورا کرنا ہے. کو پورا کرنا. آج کل تو خیر ہمیں یہ چیز بہت کم دکھنے میں نظر آتی ہے، بچوں کو کھلا ہاتھ دیتے لیکن ہیں. آپ یہ بتائیے کہ یہ کیا راز ہے کہ آپ کے تو تینوں بچے بھی ڈاکٹر ہیں، تو یہ کیسے ہوا؟ دراصل کیا ہے کہ کوشش بہت کی کہ جو بھی زندگی ہے جو بچوں کے لیے گزار ہے، تو اس میں شاید انہوں نے ہمیں، میرے شوہر بھی ڈاکٹر ہیں نا جی. تو شاید انہوں نے، حالانکہ میں نے ان کو بار بار پوچھا کہ تم لوگ پریشرائز نہیں ہو، اچھا، باؤنڈ نہیں ہو کہ تم یہی پروفیشن چوز کرو، آپ کا جو دل چاہے. مگر شاید انہیں ہمیں دیکھ کر کچھ اچھا لگتا تھا، کیونکہ بہت سے ایسے بھی بچے ہوتے ہیں جو والدین کی پروفیشن کو پسند نہیں کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ ان تینوں نے اسی پروفیشن کو اپنانے کی خواہش بھی رکھی اور اللہ پاک نے مدد بھی کی. تو وہ تینوں ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں. جو میری بڑی بیٹی ہے وہ ڈرمٹولوجسٹ ہے. اچھا. اور جو سیکنڈ ون ہے وہ انٹرنل میڈیسن کی کنسلٹنٹ ہے. جی. اور جو بیٹا ہے میرا وہ ابھی مطلب وہ لاسٹ ون ہے، تو ابھی اس نے MBBS کر لیا ہے، تو پوسٹ گریجویشن کر رہا ہے. اچھا، یہ بتائیے کہ زندگی بہت مشکل ہوتی ہے جب آپ اتنا مشکل انتخاب بھی کریں اور ساتھ میں گھر کو لے کر چلیں، بچوں کی ذمہ داریاں بھی لے کر چلیں، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ میرے خیال میں اللہ پاک نے اس عورت کو بہت صلاحیتوں سے نوازا ہے. وہ بہترین منتظم ہے. صرف اپنی اس کوالٹی کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اور الحمدللہ میں تو، بلکہ میری تو زندگی کا یہ یقین ہے کہ جب آپ اچھا ارادہ کرتے ہیں نا، جب آپ ارادہ کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی مدد ضرور کرتا ہے. تو کوشش کی اور سب کچھ مینیج ہو گیا. اور آپ یقین نہیں کریں گی کہ ہم بچوں کو خود سے پڑھاتی تھی، کیونکہ پہلے اتنا ٹیوشنز کا رواج نہیں تھا. میں نے اپنے تینوں بچوں کو الحمدللہ پورے وقت خود فیڈ کروایا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، جب میرا یہ یقین ہے کہ جب آپ کوشش کرتے ہیں، سوچتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی مدد خود شامل ہو جاتی ہے آپ کے ساتھ. بالکل. اور یہ جو ایک بات میرے سامنے بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ جو جاب کرتی ہے وہ خاتون بہت زیادہ ذمہ داریاں جو ہے اس کے سر پر ہوتی ہے، کیونکہ ہم خود اس سے گزر رہے ہیں. بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ بہت ذمہ داریاں ہو رہی ہیں. ابھی جیسے آپ نے ایک جملہ کہا کہ زندگی بہت مشکل ہے. یہ زندگی مشکل نہیں ہے، ہماری سوچ کا زاویہ مشکل ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ زندگی کو آسان سمجھتے ہیں اور بلکہ زندگی کو اللہ پاک کی نعمت سمجھتے ہیں نا، تو پھر آپ بہت خوش کن وقت گزارتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے نا کہ زندگی کو مشکل تو وہ عورت بھی کہتی ہے جو گھر میں رہتی ہے، جسے کوئی کام نہیں کرنا پڑتا. سارے ملازمین گھر سنبھالتے ہیں، بچوں کو ان کی آیائیں سنبھالتی ہیں، لیکن پھر بھی وہ کہتی ہیں کہ زندگی مشکل ہے. حالانکہ ہم جیسے کہیں تو بنتا بھی ہے. پیاری بہنوں، ہم آپ کو بتاتے چلیں گے ڈاکٹر صاحبہ کے جو شوہر ہیں وہ بھی طب کے شعبے سے منسلک ہیں. تو یہ بتائیے کہ ٹھیک ہے آپ تو ڈاکٹر بن گئی، تو پھر کیا یہ بھی سوچ لیا تھا کہ شادی بھی ڈاکٹر سے ہی کرنی ہے؟ آپ کو پتہ ہے جوڑے تو اللہ پاک نے بنائے ہیں. اچھا. الحمدللہ میرے جو شوہر ہیں، پتہ نہیں میں آج کل سوچتی ہوں کہ وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کیوں چاہتی ہیں عورتیں کہ انہوں نے اس مرد کو رقیب بنانے کی کوشش کی. حالانکہ وہ تو رفیق ہے.
بالکل بالکل. ٹھیک ہے نا. تو اور میں نے تو ساری زندگی یہی دیکھا ہے کہ اس سے اچھا میرا کوئی رفیق بھی نہیں ہے. بالکل بے شک. اور روزی اول سے میرے شوہر بھی بچوں کے ماہر ہیں، ہوں. مطلب چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں. ہوں. تو ان کا بھی یہی رہا کہ ہم نے زندگی میں ہر کام مل کر کیا ہے. اچھا. اگر میری کال ہے یا میں بزی ہوں تو انہوں نے میرے لیے ناشتہ بھی بنایا. اچھا. ہاں. اور جیسے اگر میں مصروف ہوں یا میں ہاسپٹل میں ہوں یا میں کام کر رہی ہوں یا میری ڈیوٹی ہے اس وقت، تو انہوں نے بچوں کو اسکول بھی ڈراپ کیا، ادھر سے پک بھی کیا. پھر آپ کو پتہ ہے یہ جو سارا کام ہے یہ بہت زیادہ تعاون اور اخلاص مانگتا ہے. ہاں بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. جب میرے ہسبینڈ انگلینڈ گئے ہیں پڑھنے کے لیے تو پیچھے سے میں نے ان تینوں بچوں کو لک آفٹر کیا. اور اس میں آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ وہی میں نے جیسے پہلے کہا کہ جب ہم چاہتے ہیں تو ہو جاتا ہے. اچھا. کیونکہ ان تینوں بچوں میں وہ چھوٹا اس وقت میرا صرف 8 دن کا بچہ تھا، تو اس کو فیڈ بھی کراتی تھی، پورا ہاسپٹل مینیج کرتی تھی، اپنی ڈیوٹیز بھی دیتی تھی، اور ایون بچیوں کو اسکول ڈراپ کرنا، اسکول سے لینا، یہ سب مطلب بالکل جس طرح ہم کہتے ہیں کہ مردوں کی شانہ بشانہ. تو اچھا یہ تو بتا ٹھیک ہے، اللہ آپ بہت خوش قسمت ہیں، بلکہ میں چاہوں گی کہ ہماری سب بہنیں خوش قسمت ہوں کہ ان کو ایسے رفیق ملے. لیکن پھر بھی ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں ہمیں سسرال کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، معاشرے کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور بہت سی باتیں جس طرح سننی پڑتی ہیں، آپ ظاہر نکلتی ہیں باہر دیکھتی ہیں، تو ان سب کو فیس کرنے کے لیے بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے. اس تھوڑا وہ شیئر کیجئے کہ ان کو کس طرح فیس کیا اور کیا کیا مشکلات درپیش آئیں. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہاں سسرال میں پرابلمس ہوتے ہیں. اور ویسے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ الحمدللہ میرا جہاں تک اپنا ان لاز کا ہے رشتہ، وہ اتنا مضبوط استوار ہوا ہوا ہے. اچھا. کہ ایک وہ وقت ہے کہ جو میرے جو بڑے جیٹھ ہیں وہ اکثر میرے شوہر سے کہتے ہیں نہیں تم چھوڑو، رضوانہ سے مشورہ کرنا. اچھا. تو وہ ایک، لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں ہوتا ہے جن بچیوں کی نئی شادیاں ہونے والی ہیں تو وہ ان کے اندر ایک ہونا چاہیے کہ وہ ایک مل کر رہنے کی ایک جو صلاحیت ہے نا وہ پیدا کریں. دیکھیں وہ سسرال والے آپ کے پاس نہیں آ رہے ہیں، آپ ان کے پاس جا رہی ہیں، تو آپ کو ذرا نرمی، بہت سے رشتے سے محبت، ہاں آپ نیا ایک رشتہ استوار کر رہی ہیں. تو اس رشتے میں سب سے پہلے تو سچائی، اخلاص، محبت. لیکن یہ کہ پہلے صبر بہت ہوتا تھا، بہت ہوتا نہیں ہے، اب بھی کرنا پڑے گا. لیکن اب میں جہاں تک مطلب جو میری آبزرویشن ہے کہ اب وہ چیز برداشت، عدم برداشت بہت زیادہ ہو گئی ہے، صبر نہیں رہا ہے. آپ درست کہہ رہے ہو، اس کے کیا ریزن؟ بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ ہمارے یہاں جو ہے نا وہ برداشت اور تحمل ختم ہو گیا. اور یہ صرف بچیوں کا معاملہ نہیں ہے، میں تو دیکھتی ہوں کہ زندگی کے ہر شعبے میں، بلکہ ایک عام اگر میں اب کسی بھی انسان کو دیکھوں تو ہمارے یہاں تحمل ختم ہو گیا، برداشت نہیں ہے، ہم جلدی ہیں. کیا وجوہات ہیں اس کی؟ بہت ساری وجوہات ہیں. دراصل تھوڑا سا اگر میں نوجوانوں کی صرف بات کروں تو شاید وہ انسیکیور ہیں، انہیں اپنے جیسے آپ کو مستقبل کا کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، کچھ تعلیم کی. میرے حساب سے اگر آپ بچیوں کو تعلیم دے دیں نا، اور یہ تعلیم صرف وہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کتنی ڈگریاں ہیں، یہ تربیت کے ساتھ ہے. کہ اگر آپ بچیوں کو تربیت دیتے ہیں تو ان میں ایک صلاحیت پیدا ہوتی ہے، وہ مل کے چلنے کی، مل کے رہنے کی. اور یہ تو آپ ہر جگہ پہ دیکھ لیجئے. بلکہ ہم دیکھتے ہیں اب یہ چیزیں تو ختم ہی ہو گئی ہیں. آپ نے موبائل بچوں کو پکڑا دیا ہے، ٹی وی میں بچے لگے ہوئے ہیں، گیمز کھیل رہے ہیں. وہ جس طرح مل کر بیٹھنا ہوتا تھا، تربیت ہوتی تھی. میں پرسنلی جیسے جوائنٹ فیملی سسٹم کو پسند کرتی ہوں، تو وہ جو گرینڈ پیرنٹس ہیں نا، جو دادیاں نانیاں، وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ شاید آج کل کی بچیوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کی ایکسپیرینسز ہیں، وہ بچیوں کو کہانیاں سناتی ہیں اپنی زندگی. ٹھیک ہے وہ چونکہ وہ پرانے زمانے کی ہوتی ہے تو ان کے رولز دوسرے ہیں، بالکل. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ بچے اس کہانی سے خوش کیوں نہیں ہوتے. کیونکہ اب صرف پہلے بلکہ بچے یہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں کہانی سنائیں، خود جا کے لیٹ جاتے تھے دادی اماں کے پاس، نانی اماں کے پاس. اور وہ جو ایک اسٹوری ٹائم ہوتا تھا نا وہ بہترین. لیکن آپ نہیں دیکھتے کہ پیرنٹس کی بھی غلطی ہے کہ اب وہ جو ہے انہوں نے کمپٹیشن میں لگا دیا ہے بچوں کو کہ آپ نے میتھ ہی لینا ہے، آپ نے سائنس ہی لینا ہے، آپ نے نمبر آپ نے اتنے سیکیور کرنے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے ہماری بھی غلط ہے. اس میں بہت بڑی غلطی ہے. بچے کا جو ذہنی رجحان ہے نا، ہمیں اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. اور یہ جو چیز ہے یہ انتہائی خطرناک ہے کہ ہم بچے کے اوپر یہ پریشر ڈالیں کہ تمہیں ضرور ایک گریڈ آنا چاہیے، تمہیں سب سے زیادہ مارکس آنے چاہیے، تمہیں کلاس میں فرسٹ آنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم مستقل اس کو پریشرائز کرتے ہیں تو بچہ ذہنی طور پر پریشان ہو جاتا ہے، مقابلے کا رجحان آ جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ وہ اتنا چھوٹا ہے کہ ابھی تو وہ زندگی کو سیکھ بھی رہا ہے، صرف پڑھ نہیں رہا ہے، وہ زندگی کو دیکھ رہا ہے، زندگی کو سمجھ رہا ہے، اسے سیکھ رہا ہے.
ہے. دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ اگر بچے کو جیسے ہم اتنی توقعات کرتے ہیں اور اسے اتنا زیادہ پریشرائز کر دیتے ہیں، اور اگر بچے کے گریڈز کم آتے ہیں تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مایوسی کا شکار ہے، تو اس میں ایک ماں باپ کا بھی ہے حصہ. اچھا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بچہ ماں کے تو ایسے قریب ہوتا ہی ہے، لیکن اب جو ہے جس طرح کے والد جو پروفیشنل ہوتے ہیں ٹائم نہیں دے پاتے، تو آپ ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے کچھ بتائیں کہ کتنا بچوں کو ٹائم دیتے تھے اور کیسا لگتا تھا، اور آج کل اگر ہم ان کو فالو کرنا چاہیں ان چیزوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. شاید اس زمانے میں کارٹون نیٹ ورک کا اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن بہرحال کارٹون دیکھے جاتے تھے اور بہت لمیٹڈ سے کارٹون تھے. کچھ مجھے بھی یاد ہے کیونکہ ہمارے بچپن میں تو کوئی کارٹون نہیں تھا. اچھا. بچوں کے بچپن میں تھا وہ ٹام اینڈ جیری اور پوپائی دا سیلر، اس سے آگے کچھ نہیں تھا. اور وہ بھی ایک تھوڑا سا ٹائم ہوتا تھا، نشریات سارا دن نہیں ہوتی تھی. تو اس میں دراصل بات یہ ہے کہ جیسے میں نے ذاتی طور پہ میں نے بچوں کو گارڈننگ میں لگایا، پودے لگا رہے ہیں ہم. جو بچے اسکول پڑھتے تھے تو میں ان کو پریکٹیکلی دکھانے لے جاتی تھی. اچھا، یہ سب سے اب ایک دن میرے بچے نے کہا ماما پکنک کیا ہوتی ہے؟ میں نے سوچا اس کو تو پکنک کا نہیں پتا ہے. اچھا. تو پھر اس کو ہم نے ایک باسکٹ تیار کی، اس میں سینڈوچز رکھے، چھوٹی موٹی چیزیں رکھی. پھر ہم بہت دور نہیں، ایک پارک لے کر گئی، ان کو بتایا کہ ان کو سمجھے وہ لوگ کہ اس کو ایبزارب کریں کہ پکنک کیا ہے. پھر وہاں جا کے وہ کھیل رہے ہیں. جہاں تک آپ نے پوچھا میرے شوہر کی بات، تو انہوں نے بھرپور ٹائم دیا ہے. جاب کے بعد بس گھر ہے. اچھا. میری تو پھر بھی مصروفیات نہیں ہے، وہ کچھ لکھنے میں لگی ہوئی ہوں. تصویریں بنانا. آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر صاحب بہت اچھی رائٹر بھی ہیں اور ان کے مختلف جو اخبارات ہیں ان میں ان کے مضمون جو ہیں وہ شائع ہوتے رہتے ہیں. جی. تو میں لکھنے کے ساتھ ساتھ پینٹ کا بھی ایک شوق تھا، یہ ساری چیزیں. تو لیکن میرے شوہر نے بہت زندگی بھر بڑا اچھا تعاون کیا بچوں کی تربیت کے لیے. ان کے ساتھ کھیلنا ان کا سب سے بہترین مشغلہ. وہ کمی، یہ اچھی بات ہے کہ ان کو ہماری جو بہنیں سن رہی ہیں وہ دیکھیں کہ اکثر یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اب ہماری بات نہیں مانتے، تو ہم لوگ بھی یہ چیزیں جو ہے اپنی لائف میں شامل کریں. اب جیسے اگر ہم جاب کر کے آتے ہیں نا، ہم جاب سے آتے ہیں، اپنے کام سے واپس آتے ہیں، تو اس میں میرے بچے کا قصور نہیں ہے. اچھا، آج کل کی مائیں اس طرح دیکھتے ہیں کہ تھک گئے. نہیں، تھکنا نہیں ہے. نہیں، میں کہتی ہوں آپ کو کبھی تھکاوٹ فیل نہیں ہوئی؟ جب میں اپنے کام سے گھر آؤں اور میں تھک گئی ہوں، لیکن اگر میرا بچہ کہے کہ ماما آپ نے تو کل کہا تھا کہ ہم باہر جائیں گے، ہم گھومنے جائیں گے، تو اس ایک لمحے ایک لمبا سانس لے کے کہتی ہوں ہاں بیٹا مجھے یاد ہے، چلو ہم چلتے ہیں. اچھا، یعنی کہ وہی کہ اپنی چاہے کتنی بھی خواہش سونے کی، آپ نے اس کو مار دیا. جب آپ بچے کو آپ کہتے ہیں نا، جب آپ نے یعنی وعدہ آپ کیا چاہتے ہے ہیں تو کہ پورا آپ کے کریں. بچے جو ہے آپ جس طرح چاہتے ہیں ویسا بنے، تو پھر آپ کو بھی سیکریفائز ان چیزوں کو کرنا پڑے گا. یہ تو ساری زندگی میں کرنا پڑتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر. اگر ہم اپنے صرف ذات کو دیکھیں گے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم دوسرے کو بھی ویسا ہی بنا سکیں جیسا ہم چاہتے ہیں. کیونکہ بچوں کی تربیت کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ آپ جو چیز ان کو بنانا چاہتے ہیں یا جیسے ان میں کوالٹیز پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کا نمونہ پیش کریں. جی. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جیسے آج کل کتاب پڑھنے کا رواج نہیں، بالکل نہیں. تو میں ذاتی طور پر یہ چاہتی بھی ہوں اور یہ کہتی بھی ہوں اور میں کرتی رہی ساری زندگی کہ ہم بچوں کے لیے زیادہ جو ہوتا تھا کھلونا اور کتاب ساتھ ساتھ خریدتے تھے. اب وہ چھوٹا سا بچہ ہوتا تھا 1-1.5 سال کا بھی نا، تو اس کے لیے ایک کتاب ہوتی تھی، اس میں تصویریں ہوتی تھی، تو اس کے ساتھ ہم اس کو بتاتے رہتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ تتلی ہے، یہ بلی ہے. میں چاہتی ہوں کہ میں یہی کہنا چاہوں گی اپنی بہنوں کو کہ کتب بینی کا جو ختم ہو چکا ہے، تو یہ رجحان ضرور ڈالیں اپنے بچے کو. کتاب زندگی ہے، کتاب میں پوری دنیا آپ کو مل پوری جاتی دنیا ہے، میں ہر چیز موجود ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں میں آپ کی معذرت چاہتی ہوں، بات کاٹوں گی. ہم کتنی بھی تربیت کریں لیکن معاشرے کی مطلب ایک جو میجورٹی جو ہوتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے. باہر بچے دیکھتے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں، بچوں کو جس طرح دیکھتے ہیں تو اس کا اثر بھی وہ لیتے ہیں، زیادہ لیتے ہیں. تو اس کو مینیج کرنا آج کل کی خواتین کے لیے تھوڑا سا مشکل ہے. تو اس کو اگر مینیج کرنا ہوگا تو اس کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گی؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو جیسے آج کل اور بھی پرابلمس ہیں بچوں کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ ہراسمنٹ کے پرابلمس بھی ہیں. تو ہمیں بچوں سے بات کرنا ہے، بچوں کو سمجھانا ہے، ایک ایک چیز، زندگی کی ہر چیز انہیں بتانی ہے. کیونکہ میں یہ کہتی ہوں کہ بچہ مجھ سے بات کرے، مجھ سے مشورہ لے، کیونکہ میرے پاس تجربہ ہے. میرا بچہ چھوٹی عمر میں اپنے اسی ہم عمر سے اگر بات کرے یا اپنا کوئی پرابلم اس کے ساتھ ڈسکس کرے تو وہ پریشان کن ہوگا. اور ہماری خامی سب سے پہلے بچے کی تربیت میں سب سے پہلی جو چیز ہے جس کی اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے، کہ آپ جڑ جائیے. بانڈنگ جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ضرورت ہے. کہ مجھے یہ پتا ہوتا تھا کہ اسکول میں بچے کو کب وہ ہنسا ہے، کب ٹیچر نے کیا کہا ہے، ٹیچر نے کیا پڑھایا ہے.
ان کا بیگ کھول کر ضرور دیکھیں. ہم ضرور ٹیوٹر دیکھیں. رکھ دیتے ہیں, ہاں نہیں وہ آیا tutors تو- ٹیوٹر نے کام کروا دیا, وہی چلا گیا, بس ٹھیک ہے ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. بچوں کو یہاں تک لائف ہو گئی ہے بس. کلاس میں کیا ایکٹیویٹیز ہوئی یہ سب, کیونکہ جب بچہ بتا رہا ہوتا ہے تو آپ سے ایک دوستی کا رشتہ استوار ہوتا ہے, پھر وہ ساری زندگی آپ سے جڑا ہوا بچہ ہے. کوئی خدا نخواستہ باہر کوئی پرابلم ہے تو وہ سب سے پہلے آپ کو بتائے گا. تو میں کہتی ہوں کہ ہر ماں کو اپنے بچوں کی بہترین دوست ہونا چاہیے, ہر باپ کو اپنے باپ کو بچوں بھی کا ہونا چاہیے. بہترین دوست ہونا چاہیے, کیونکہ اس سے بڑھ کر تو کوئی رشتہ دنیا میں رشتہ ہے ہو نہیں نہیں نا. سکتا. کیونکہ جو خیال, جو پیار, جو محبت, جو تحفظ میں اس کو دے سکتی ہوں دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا. اور جب صرف آپ ان کو صرف پہنانا اڑانا, اچھی تعلیم کے لیے داخلہ کروا دینا, یا ٹیوٹر کھانا پڑھا کو دے دینا, صرف یہ زندگی نہیں ہے. ان کی زندگی کی اچھی بہترین تربیت کے لیے یہ چیزیں ضروری جو ہیں. بچے گھر میں اپنے ماں باپ سے جڑے ہوتے ہیں تو ان میں ایک کانفیڈنس ہوتا ہے, ان میں ایک اعتماد ہوتا ہے, اور ان کے اندر کریج ہوتا ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا. جب یہ دو چیزیں آپ کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں اور یہ بچہ اعتماد کے ساتھ جب اس معاشرے میں جاتا ہے تو اس کی بلڈ کیمسٹری میں وہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں جو اسے گھر سے دیکھنے کو ملتی ہیں. کیونکہ بچہ شروع میں کیا کرتا ہے, وہ آنکھ سے دیکھتا ہے, کان سے سنتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ سارا ایبزارب کرتا رہتا ہے. پھر جب وہ معاشرے میں جاتا ہے تو وہ سر اٹھا کے جیتا ہے, بالکل, اور وہ مقابلے کی ہمت رکھتا ہے, اور صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے آج کل بہت مسئلے مسائل ہیں, اور جب سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ موبائل ہے, یہ نیٹ ہے, اور یہ جو ویڈیو گیمز ہیں, تو تھوڑا سا ماؤں کو دوستانہ رویے کے ساتھ بچوں کے جو اسکرین ٹائم ہے اس کو محدود کرنا چاہیے. اکتا بھی جاتی ہیں اکثر خواتین میں نے دیکھا ہے کہ اکتا چاہتی ہیں, ٹھیک ہے بچہ ضد کر رہا ہے تو لے لو. ہاں, بچہ ضد خود کر رہا ہے دیا. تو دے دو, مطلب بچہ رو رہا ہے کہ تو تھوڑی دیر موبائل. کے لیے ان کو ٹائم دے دیں. نہیں, ان سے بات کریں, ان سے بات کریں. میرا تجربہ بھی ہے اور میں نے دیکھا بھی ہے, کیونکہ اب میرے ماشاءاللہ جو نواسا نواسی ہیں, اچھا, ماشاء تو اس میں بھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر بچہ رو رہا ہے نا تو اگر آپ اسے بات کرتے ہیں, اچھا تصویریں بنائیں, لکھیں, چیزیں دکھائیں, کھلونوں سے کھیلیں, تو وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ اس کو موبائل دے دیں اور کارٹون لگا کے دے دیں. اور پھر اپنی جو ماں کی آواز جو ہوتی ہے نا, اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت آواز نہیں ہے. تو اب مائیں بچوں کو کہانی سنائیں, ان کو لوری سنائیں, ان کو نظمیں سنائیں. اب ہمارے پرانے زمانے کی نظمیں تو ختم ہو گئی. پوائنٹ دیکھیں تو یہ ہے کہ ٹائم دیں, اور کامیاب زندگی جس طرح کے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے شوہر بھی ان کے ساتھ پورا تعاون کرتے تھے, بچوں کو بھی ٹائم دیتے تھے, کھلانا, ان کو پریکٹیکلی لے کر جانا, ان چیز کے بارے میں بتانا, وہ چیزیں جو ہے یہ کامیابی کی ضامن ہے. ایک کامیاب زندگی جس میں کہ ایک قدم ملا کر آپ اپنے شوہر کے ساتھ بہترین زندگی گزار سکتی ہیں, تو اس میں کیا چیزیں ضروری ہیں, کچھ وہ ہماری بہنوں کو دیکھیے, تعاون, محبت, تعاون. تو عورت تو ہے ہی محبت اور تعاون. آپ جتنی آپ اپنے شوہر کا خیال کر سکتی ہیں تو جواب میں وہ بھی آپ کا ہر چیز جو ہے نا وہ محبت سے جیت لی جاتی ہے. محبت تو دلوں کو فتح کرتی ہے نا. کسی پائے شکستہ کی نوابن, یہی ہے مقصد تخلیق ہستی, سراپا درد بن سوز آشنا بن. شکریہ. بہت خوب, بہت زبردست. آپ نے اپنی جو بات کا اختتام بہت ہی پیارے شعر سے کیا. ڈاکٹر صاحبہ نے اتنی اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں, اور مجھے خوشی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں اگر میری بہنیں بھی ان کو جو ہے انسپریشن تو حاصل کرتی ہیں, نہیں ان پہ عمل بھی کریں. تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی چیزیں نیگیٹو ہیں جن کو ہم برداشت کرتے ہیں, اور عدم برداشت بہت بڑھ گئی ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ساتھی اللہ تعالیٰ نے اچھا دیا ہے, اگر کوئی کمی یا کوتاہی ہے بھی تو محبت کی زبان سے آپ اس چیز کو ختم کر سکتے ہیں. ابھی ڈاکٹر صاحبہ کی باتوں پہ عمل کیجیے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی طرح ایک اچھی بھرپور زندگی گزاریں, کامیاب زندگی گزاریں. اور خاص طور پر بچوں کے حوالے سے بہت تفصیلی ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا ہے کہ بچے چاہے کتنا بھی آپ ان پہ خرچ کر لیں, کتنا بھی آپ ان کو دنیا کی بڑی سے بڑی چیزیں لا کر دے دیں, لیکن اگر آپ نے اپنا وقت ان کو نہیں دیا تو سمجھیں آپ نے انہیں کچھ نہیں دیا. ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنا اتنا قیمتی ٹائم دیا. شکریہ بہت.